ناظرین گرامی، حضرت عزیر علیہ السلام نے ایسا کیا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال تک موت کی آغوش سلا دیا، اور جب 100 سال کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا تو آپ نے کیا کچھ عجائبات اور تبدیلیاں دیکھیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ زیست کے معزز ناظرین، میں ہوں سید آصف کاظمی۔ آپ تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات آپ سبھی احباب کو شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، اس زمین پہ اللہ کے ایک کریم نبی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے تھے۔ انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، امن اور احساس پیدا کیا کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ آپ تورات کے حافظ تھے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اصول سمجھایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی قوم نافرمان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں نازل کیا۔ وہ بنی اسرائیل کو چن چن کر قتل کرتا تھا، اور اس نے یروشلم کو تباہ کر کے تورات کی ایک بھی جلد باقی نہ چھوڑی، اور تقریباً 40,000 بنی اسرائیل کے عالموں کو قتل کر دیا، اور 1,00,000 یہودیوں کو قید کروا دیا۔ ان بنی اسرائیلیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ بس ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے سے حضرت عزیر علیہ السلام کو قید سے رہا فرما دیا، اور آپ رہائی کے بعد یروشلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں پورا یروشلم ویران اور لوگوں کی لاشوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اب ان لوگوں کو تو کیسے زندہ کرے گا اور اس ویران شہر کو پھر کیسے آباد کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ نے دیکھا کہ کچھ میوہ دار درخت موجود ہیں۔ آپ نے وہ پھل کھائے اور انگوروں کا رس پیا، اور کچھ پھل اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا جس پر سوار ہو کر آپ یروشلم تک پہنچے تھے۔ آپ نے اپنے گدھے کو مضبوط رسی سے باندھ دیا اور ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور عزیر کی روح کو قبض کر دو۔ حضرت عزیر اور آپ کے ساتھ آپ کا کھانا اور گدھا ایسے ہی پڑا رہا۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ بیت گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے آپ کو پوشیدہ رکھا۔ تقریباً 70 سال بعد فارس کا ایک بادشاہ یروشلم کی طرف آیا، اور اس بادشاہ کو یروشلم کا علاقہ انتہائی خوبصورت لگا، اور یہ بادشاہ اس شہر کو آباد کرنے لگا۔ اس کو دیکھ کر وہ لوگ جو بخت نصر کے حملے کے بعد ادھر ادھر بھٹک گئے تھے، وہ سب آ کر یروشلم رہنے لگے۔ وہاں پر نئے نئے باغات اور عمارتیں بنائی گئیں، اور اس شہر کو پھر سے آباد کیا گیا اور پہلے سے کئی گنا زیادہ خوبصورت بنا دیا گیا۔ مزید 30 سال گزرنے کے بعد جب پورے 100 سال گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو پھر سے زندہ فرما دیا اور پوچھا، اے عزیر، بتا تو کتنی دیر سویا رہا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی جب موت واقع ہوئی اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب آپ اٹھے تو عصر کا وقت تھا۔ تو آپ کہنے لگے کہ شاید صبح سے عصر تک سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزیر، دیکھ، تمہارے ساتھ تمہارا گدھا بھی سویا تھا۔ اب جو حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے گدھے کی ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آنے لگی کہ اے عزیر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 100 سال تک سلا دیا اور آج پھر سے تمہیں زندہ کیا ہے۔ اب دیکھ، تیرے گدھے کو میں کس طرح سے دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے کہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئیں، ایک ڈھانچہ بننا شروع ہو گیا، اور اس پر ماس چڑھنا بھی شروع ہو گیا، اور رفتہ رفتہ وہ گدھا زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ اے عزیر، دیکھ، آج بھی تیرا کھانا ویسے کا ویسا ہے جیسے 100 سال پہلے تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں، بے شک جو انسان کو خون کی ایک بوند سے زندگی دے سکتا ہے، وہ انسان کی گلی سڑی ہڈیوں کو بھی پھر سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی اس عارضی موت کے درمیان وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔
آپ کھانا کھا کر جیسے ہی بستی کے لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ اللہ کے نبی حضرت عزیر کو جانتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں، وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو گزرے 100 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، وہ عزیر اللہ کا نبی میں ہوں۔ مجھے اللہ نے 100 سال تک سلا دیا تھا اور پھر سے زندہ کیا ہے تاکہ تم لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ لیکن اس بستی کے لوگوں کو یقین نہ آیا۔ اس بستی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ تمام کے تمام لوگ اس بوڑھی عورت کو لے کر آئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ جو حضرت عزیر کے واقعات آپ ہمیں سناتی تھیں، اب آپ ہمیں ابھی حضرت عزیر کی نشانیاں بھی بتائیں۔ وہ ایک ایک نشانی ان تمام لوگوں کو بتانے لگی اور وہ لوگ ہر اس نشانی کو حضرت عزیر علیہ السلام میں دیکھنے لگے کہ آپ کے کپڑے بھی ویسے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی ویسی ہیں، آپ کا بولنا بھی ویسے ہے، آپ کا چلنا بھی ویسے ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت جو نابینا تھی کہنے لگی، اللہ کا نبی عزیر جو بھی دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ وہ فوراً قبول کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں شفا رکھی تھی۔ اے شخص، اگر تو واقعی اللہ کا نبی عزیر ہے تو میرے لیے دعا کر کہ اللہ میری آنکھوں کو روشن فرما دے۔ تو یوں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو فوراً اللہ پاک اس بوڑھی عورت کی آنکھوں کو ٹھیک فرما دیتے ہیں۔ اب جب وہ عورت حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھتی ہے تو چیخ کر کہتی ہے، مجھے قسم ہے اس مالک کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہی عزیر ہے، یہی عزیر ہے۔ بوڑھی عورت کی یہ بات سن کر وہ سب حضرت عزیر علیہ السلام کے قدم چومنے لگے۔ اب وہ چند لوگ اور وہ بوڑھی عورت حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا اور پوتے بھی موجود تھے جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ بوڑھی عورت سب کو بتانے لگی کہ یہ اللہ کے نبی حضرت عزیر ہیں۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ سوالات کرنے لگے۔ اتنے میں آپ کا بیٹا کہنے لگا، میرے بابا حضرت عزیر کے کندھوں پر ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی مثل تھا۔ اگر آپ واقعی میرے بابا عزیر ہیں تو وہ دکھائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور تمام لوگ دیکھنے لگے کہ کندھوں کے درمیان وہی نشان موجود تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سب کو تورات سنانے لگے اور تمام بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے ہاتھ اور قدم چوم کر کہنے لگے، ہمیں قسم ہے اپنے خالق کی، آپ ہی اللہ کے نبی حضرت عزیر ہیں، آپ ہی اللہ کے نبی حضرت عزیر ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جیسے زندگی دے سکتا ہے ویسے ہی مرے ہوئے انسانوں کو روز محشر پھر سے زندہ کرے گا، پھر انسانوں اور جنوں کے گروہوں سے جنت اور دوزخ کو بھر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ کبیرہ کبیرہ۔